حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت میں بادشاہ کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنے مشیروں سے کہا کہ فلاں شخص کی تنخواہ دگنی کر دو، کیونکہ وہ کبھی شاہی دربار سے غیر حاضر نہیں ہوا اور ہر وقت میرے حکم کا منتظر رہتا ہے، جبکہ باقی تمام لوگ شاہی دربار میں بھی کھیل تماشوں میں مشغول ہوتے ہیں اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برتتے ہیں۔ ایک صاحب حال شخص نے جب بادشاہ کا یہ فرمان سنا تو ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور وجد میں آ گیا۔ لوگوں نے اس شخص سے اس کی اس کیفیت کے متعلق دریافت کیا کہ اس میں ایسی کیا بات تھی کہ تم سن کر وجد میں آ گئے؟ اس صاحب حال شخص نے کہا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بندوں کا حال بھی یہی ہے، اور ہر ایک کا مقام اور مرتبہ الگ الگ ہے۔ اگر بندہ کچھ دن بادشاہ کی خدمت میں رہے اور اپنے امور کی ادائیگی میں پابندی کا خیال کرے تو بادشاہ اس پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل کی خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرنے والوں پر اللہ عز و جل کیوں کر مہربان نہ ہوگا۔ بس حکم ماننا باعث رسوائی نہیں بلکہ عقل مندی کی دلیل ہے، اور جو حکم عدولی کرتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں۔ جس کا نصیب اچھا ہو وہ کبھی حکم عدولی نہیں کرتا اور اپنا سر ادب سے چوکھٹ پر جھکائے رکھتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حکایت کی اگر مزید تشریح کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جب ایک دنیا کے بادشاہ کی خدمت کی جائے تو وہ اس خدمت گار پر انعام و اکرام کی بارش کر دیتا ہے، تو پھر مالک حقیقی جو کہ عبادت کے لائق ہے اور تمام بزرگی اور پاکی اسی کے لیے ہے، اس کی عبادت کی جائے اور اس کو راضی رکھنے کی کوشش کی جائے تو پھر اس کی رحمت کی بارش سے کیوں کر محروم رہا جا سکتا ہے؟ جب بندہ اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے تو یقیناً اس کے انعام و اکرام کا بھی مستحق ہوتا ہے، اور پھر بروز محشر یقیناً وہ اس بلند و مرتبہ کا حامل ہوگا جس کا وعدہ اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں